السلام علیکم. مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار تمثیلہ چشتی صاحبہ، جنہوں نے گزشتہ روز دریائے راوی کا وزٹ کیا تھا. جیسے کہ سیلاب نے پنجاب میں بھرپور تباہی مچائی ہوئی ہے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے دریائے راوی کا وزٹ کیا تھا، تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ جی شکریہ بہت بہت آپ کا. کل جو ہے کیونکہ سن تو رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے اور پانی بہت زیادہ آ گیا اور لاہور ڈوبنے کا خطرہ ہے. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے راوی خشک ہو چکا تھا، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال 2024 میں راوی کے بیڈ میں باقاعدہ جیپ ریلی کرائی گئی تھی. یعنی اتنا خالی تھا کہ وہاں پہ ریلی ہوئی، اور اسی سے یہ ایزیوم کر لیا گیا تھا کہ اب پانی نہیں آئے گا راوی میں. جی. اور ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ راوی جو ہے آہستہ آہستہ سکڑ کر نالے کی شکل اختیار کر جائے گا. لیکن اب سب نے دیکھا کہ پانی آیا ہے، نو ڈاؤٹ آیا ہے، اور پانی کی سطح بلند بھی ہے. لیکن جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی خوفناک صورتحال اور لاہور ڈوب جائے گا، لاہور کا جو فرنٹ ایریا ہے وہ تو محفوظ ہے، لیکن جو راوی کے ساتھ جو ایریا لگ رہے ہیں، ایریاز ہیں جہاں پہ نیا شہر بننا تھا، روڈا کے تحت بن رہا ہے، بلکہ جس میں پارک ویو سوسائٹی اور دوسری سوسائٹیز ہیں، وہ ڈوب چکی ہیں مکمل طور پہ. تو راوی کا جو ہے کہ وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فرنٹ کا ایریا ادھر اتنا زیادہ اس طرح پانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ پانی کو ڈائیورٹ کر دیا ہے مانگا منڈی کی طرف یا دوسرے جو ملحقہ علاقے ہیں ادھر پانی ڈائیورٹ کر دیا ہے. یعنی پوری ان کی کوشش ہے کہ فرنٹ جو لاہور ہے وہ نہ ڈوبے، باقی جو ایریاز ہیں ان میں بلا شبہ پانی ہے. اچھا تمثیلہ چشتی صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو پنجاب میں پانی کی وجہ سے سیلاب آیا ہوا ہے، کیا اس کی سچ میں وجہ بھارت کا چھوڑا گیا پانی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ ہم میرا خیال ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھارت کی آبی جارحیت، اس نے پانی چھوڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں ایک فیکٹ ہے کہ پوری دنیا میں پانی کی قلت ہو رہی ہے، اور جہاں تک یہ پانی چھوڑنے والی بات ہے جو آپ نے بھارت کی آبی جارحیت کی مبینہ آبی جارحیت یا سو کالڈ، اس میں یہ ہے کہ بھارت پانی نہیں چھوڑے گا تو اور کیا کرے گا. اگر وہ پانی نہ چھوڑتا، اس کے ڈیم ٹوٹ جانے تھے، اس نے اپنے ڈیمز بنائے ہیں، اس نے اپنے لیے پانی بچانا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ سچویشن کو یا آپ زمینی جو حقائق ہے اس کو آپ سمجھیں کہ سب سے اوپر ہے چائنا سے پانی آتا ہے برہما پترا جو ان کا دریا ہے چائنا کا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے بھارت، وہاں سے پانی بھارت کی طرف آتا ہے، بھارت سے پانی ہم تک آتا ہے. اب اگر وہ پانی بلا وجہ چھوڑے گا تو چائنا اور بھارت کی دشمنی سب کو پتہ ہے کس قدر خوفناک دشمنی ہے ان کی. تو کیا وہ اس انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ اگر چائنا نے پانی فرض کرے نہیں چھوڑتا وہ جب قحط کے دنوں میں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنے ڈیم پہلے بھرنے ہیں اور اس کے بعد اس نے پانی چھوڑنا ہے. دوسری صورت میں اس کے ڈیم تباہ ہو جائیں گے. تو یہ کہہ دینا کہ بھارت کی آبی جارحیت، اور آپ یہ دیکھیں اس میں ایک بڑی مثبت بات سامنے آئی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ طاس معاہدہ ختم ہو گیا، جو بھارت نے اعلان بھی کیا، لیکن دیکھیں کہ بھارتی ہائی کمیشن نے خود پاکستان کو اطلاع دی کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اگر انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہوتا یا ڈبونا ہوتا، جو کہ ان کی اولین خواہش ہے، تو وہ یہ کرتے کہ وہ بتاتے ہی نہ کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کب سے ہمارے جو جماعت علی شاہ صاحب تھے ان کے زمانے میں، اور بھی بڑے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے، لیکن آبی جارحیت نہیں، اپنے آپ کو بچانا ہر کسی کا رائٹ. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ ڈیم نہ ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں، اور جب پانی جو ہے وہ تباہی مچا دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک لکیر پیٹ دیتے ہیں. تو آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ جی جب تک ہمارے سیاستدان سیاست چھوڑ کے پاکستان کے لیے سوچنا نہیں شروع کریں گے نہ ایسا ہوتا رہے گا. دیکھیں آپ کسی بھی ماہر سے پوچھ لیں، کسی بھی آپ سائنسدان سے پوچھ لیں، کسی بھی پاکستان کے نقشے کو سمجھنے والے کو پوچھ لیں، وہ یہی بات کرے گا کہ پاکستان کے لیے سب سے ضروری ڈیم کالا باغ ڈیم ہے. کیونکہ کالا باغ ڈیم جو ہے نا نیچرلی ایسی جگہ پہ بننا تھا جو ارد گرد ساری مکمل طور پہ کور ہے، اور وہاں پہ سب سے کم پاکستان کا پیسہ لگنا تھا. وہ ڈیم ایک نیچرلی ایسی جگہ پہ ہے، لیکن
افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی اس ڈیم کو بنانے کی بات کی گئی، سندھ نے کھل کے مخالفت کی، اس کے بعد KPK نے بھی کہا کہ جی ہم مر جائیں گے، ہم کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے، کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پہ بنے گا۔ تیسرا بلوچستان، جس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں بنتا، وہ بھی کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں اتر آتا ہے۔ جی تو اس میں جو ہم جو سنتے آ رہے ہیں، میں اس کو کنفرم تو ظاہر نہیں کر سکوں گی، لیکن یہی سنا جاتا ہے کہ جو کچھ سیاستدان ہیں ان کو بھارت فنڈنگ کرتا ہے کہ تاکہ کالا باغ ڈیم نہ بنے، جب وہ ڈیم بن جائے گا تو پاکستان بہت زیادہ سیکیور ہو جائے گا۔ یہ تو رہی کالا باغ ڈیم کی بات۔ دوسرا ڈیم ہے بھاشا ڈیم۔ آپ خود بتائیں کہ کیا اربوں ڈالر کا یہ منصوبہ ہے، اس کے لیے چند ارب روپے ہر سال مختص کرنے سے وہ ڈیم بن سکے گا؟ وہ ڈیم نہیں بنے گا۔ آپ محمد ڈیم کو دیکھ لیں، یہ سارے جتنے بھی ڈیمز ہیں جو میرا خیال ہے گزشتہ کوئی 3 دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ ڈیم بن رہے ہیں، ابھی تک یہ ڈیمز نہیں بن سکے۔ اچھا، ایک تو یہ حل ہے ڈیمز بنانا، دوسرا یہ تھا کہ آپ جو ہے چھوٹے ڈیم جو ہے وہ کہتے ہیں چھوٹے ڈیم بنائیں، لیکن جب پانی بہت زیادہ آتا ہے تو چھوٹے ڈیمز جو ہے ان کا محفوظ رہنا بھی ایشو بن سکتا ہے۔ دوسرا ایشو جو اس کے ایک حل تھا کہ آپ نئی نہریں نکالیں جو تیل تک پانی پہنچائے۔ اب تک جو نہریں ہیں انہوں نے زمینداروں نے اپنی طرف ڈائیورٹ کر لی اور انہوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کیا، اور جب نقصان ہوتا ہے وہ بند توڑتے ہیں، ان کا رخ بیچارے جو غریب ہیں، جو کم ایکڑ کی یا کم رقبے کی زمینوں کے مالک ہیں، ان کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا حل یہی تھا کہ آپ نئی سے نئی نہریں نکالیں اور ان علاقوں کو، ان زمینوں کو آپ باریاب کریں جو بنجر ہے، لیکن اس طرف بھی نہیں سوچا گیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی جو ذمہ داری بنیادی طور پہ برسر اقتدار آنے والی ہر حکومت پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے کالا باغ ڈیم سمیت ہر چیز پر سیاست کی۔ ہر سال لاکھوں ایکڑ پانی ضائع جاتا ہے، اور یہ خشک سالی کے دنوں میں سب رو رہے ہوتے ہیں، لیکن پانی کو محفوظ نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، موسمیاتی تبدیلی پر جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اب جیسے کہ صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے ملک کو اس صورتحال سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی کا بھی آپ اگر جیسے آپ نے سوال کیا، موسمیاتی تبدیلی نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، سیلاب بھی آ رہا ہے، لیکن جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، وہاں نقصان بھی ہوتا ہے تو اس لیول کا نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان میں ہر 2 سال بعد بلکہ تقریباً ہر سال ہی سیلاب تباہی مچاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی بنیادی طور پہ حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب جانتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں۔ اب دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ درخت ان پہاڑوں کی میخیں ہیں۔ جب آپ درخت کاٹیں گے تو آپ ان پہاڑوں کو کیسے بچائیں گے؟ ادھر سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، پانی آتا ہے زیادہ رفتار سے۔ اب جو درخت ہوتے تھے نا وہ بچا لیتے تھے، وہ ایک جگہ پہ جب کوئی تودہ آتا تھا وہ جو درخت تھے ان کو ایک طرح سے روک لیتے تھے۔ ظاہر درختوں کی جڑیں بھی پہاڑوں کے اندر بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اس برے طریقے سے درخت کاٹے گئے ہیں کہ پہاڑ بالکل ایسے ہو چکا ہے کہ وہاں پہ کہیں کہیں آپ کو پودے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے حکومت درختوں کی غیر قانونی کٹائی پہ قابو پائے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اب یہ سیلاب کی صورتحال جو ہے ہمارے ملک میں بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اب یہ جس طرح سے کم ہوتی جائے گی، جس طرح سے یہ سیلاب جو ہے وہ تھمتا جائے گا، کیا اس کے بعد جو وبائی امراض ہیں اپنے آپ کو محفوظ ان سے بنا سکیں گے؟ جی دیکھیے، وبائی امراض کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر سال جب سیلاب آتا ہے اس کے بعد وبائی امراض پھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی جب ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں جاتا۔ آپ کو سندھ کی مثال دیتی ہوں، سندھ کے بے شمار ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سے آپ بھی ظاہر میڈیا میں ہیں، آپ سمجھتے ہوں گی 1.5 سال تک پانی نہیں نکالا گیا، اور جب بارش ہوئی مزید پانی آ گیا۔ اب جہاں پہ پانی اکٹھا ہوگا وہاں پہ مچھر بھی ہوں گے، اس کی وجہ سے گندگی بھی ہوگی، گندگی کی وجہ سے وبائی امراض بھی پھیلیں گے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کی کیا حکمت عملی ہے یہ کبھی نظر نہیں آئی۔ اور جہاں تک یہ کہ آپ کی جو جنریشن ہے وہ اس صورتحال سے جو آئندہ آنے والی ہے یا آئندہ عرصے میں جب جوں جیسے موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے،
کیا آپ کی نسل کوئی بہتری کے وہ دیکھے گی یا نہیں. اس کے حوالے سے میرا تو یہ خیال ہے کہ امید تو اچھے کی ہی رکھنی چاہیے، لیکن جب تک ہمارے حکمران فوٹو سیشن سے، وضاحتی بیانات سے اور ہر چیز کو اپنا جو ہے بھیک مانگنے سے منسلک کرنے سے جب تک نہیں ہٹیں گے، یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ ہوتا تو یہ ہے کہ جو تباہی ہوتی ہے وہ مواقع لے کے آتی ہے، لیکن یہاں صورتحال وہ نہیں. یہاں جو موقع ڈھونڈا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے، کس طرح اپنی سیلاب زدگان کے تحفظ کے لیے عالمی کانفرنس منعقد کر کے اور پیسے اکٹھے کریں گے. جب تک حکمران اس سوچ سے نہیں نکلیں گے اور ترقی کا راستہ نہیں اپنائیں گے، یہ بہتری ممکن نہیں ہے. اور فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہے اور اس کا واحد حل سرمایہ کاری ہے. سرمایہ کاری ابھی تک نظر نہیں آ رہی. امید تو اچھے کی کرنی چاہیے، لیکن دیکھا جائے تو حکمرانوں کی سوچ بدلنے تک اور عوام کے لیے سچ مچ ڈیلیور کرنے کی، ان کے اندر ارج پیدا ہونے تک بہتری کا امکان کم ہی نظر آتا ہے. بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا، اور ہم آپ لوگ کو آگے کی صورتحال سے آگاہ کرتے جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.